السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دم ز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ذرا اور کم کیجیے، آواز ٹکرا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ ایسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محترم حضرات، آئیے ایک بار اور ہم سب کے آقا مدنی داتا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت عزت ہے۔ اگر نقطۂ نظر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی نقطۂ نظر سے، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے عزت والے اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، سب سے بڑے عزت دار اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ثروت ہو، مال و دولت ہو، سب سے بڑے عزت والے اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بڑے بڑے کوٹھیاں اور بلڈنگیں ہوں، سب سے بڑے عزت والے اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بڑے بڑے رسوخ ہوں۔ لیکن اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے
اگر اخروی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ سب سے بڑے عزت دار ہے کون، تو پھر آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا کہ سب سے بڑا عزت دار ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، چاہے دولت و ثروت ہوں، چاہے بلڈنگیں ہوں، محلات ہوں، چاہے بڑے سے بڑے رسوخ ہوں، بڑے سے بڑے لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ عزت والی چیز نہیں ہے، بلکہ عزت والی چیز وہی ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا شخص ہو۔ سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا وہی عزت والا زیادہ کہلائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ آخری حج فرما رہے تھے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، توجہ دلائی، کس کی طرف؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت، رفعت اور سب سے بڑا اعلیٰ پیمانے کا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے جان لیا، اور پھر ہمیں بتا دیا تو ہم بھی جان لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور ذات نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتے تو اس قدر روتے کہ جس طرح ہانڈیوں میں پانی ابلتا ہے اس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اللہ رب العزت کی خوف سے۔ تو بات ظاہر ہو گئی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوف خدا میں اس طرح روتے ہوں تو پھر ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے ہم کتنا خوف کریں؟ اللہ رب العزت کا ڈر ہم اپنے سینوں میں کتنا رکھیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت خوف اپنے سینوں میں رکھیں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل خوف سے دھڑکتا ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو جنبش کرتا ہے، کپ کپی سی دل میں آتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خوف سے جس کے دل میں کپ کپی پیدا ہو، حرکت کرے دل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ کیسے؟ یتحانت عن الشجرۃ ورقھا، جس طرح درخت کو ہلانے سے پتے جھڑتے ہیں اس طرح جو خوف خدا اپنے دل میں رکھ کر دل میں حرکت پیدا کرتا ہے اس کے بھی گناہ اسی طرح جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور حدیث فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خوف خدا میں رویا ہو، اگر خوف خدا میں ایک قطرہ آنسو بہایا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اسے نکال دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوئے ہوں، ایک قطرہ آنسو کا اس کے آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پہ آ گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اس کے لیے حرام فرما دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے امتی میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، ایسا شخص ہے میرے امتیوں میں؟ حضرت عائشہ کہتی، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص ہے جس کا دل خوف الہی سے دھڑکتا ہو، جس کی آنکھیں خوف الہی سے اللہ رب العزت کے ڈر سے بہتا ہو، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی
حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی اللہ رب العزت کے خوف سے روتے، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے اور آنکھوں سے جب آنسو کے قطرات زمین پر گرنے لگتے تو آپ اپنے چلو میں اسے لے لیتے، اپنے ہاتھوں سے اسے لے لیتے اور پورے چہرے پر ملا کرتے۔ جب ملتے لوگ پوچھتے کہ اے محمد بن منقدر، یہ آپ کا کیا حال ہو رکھا ہے کہ جب آپ روتے ہیں خوف خدا میں، جب آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہتے ہیں تو آپ اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں اس لیے مل لیتا ہوں آنسوؤں کو اپنے چہروں پر، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ اگر جس کے بھی آنکھوں سے آنسو کے قطرات خوف خدا کی وجہ سے بہتا ہو اور آنسو کے قطرات جسم میں جہاں بھی مل لے، جہنم کی آگ اسے جلا نہ سکے گی، اس لیے میں اسے مل لیا کرتا ہوں۔ تو خوف خدا میں آنسو اگر بہایا جائے، اور خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنسو بہایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوف خدا میں خوب رویا کرتے تھے۔ انہیں کس چیز کا خوف تھا؟ اسی چیز کا نا، وہ ہمیں سبق دیتے تھے، ہم یہ جان لیں کہ ہم جن کے امتی ہیں وہ اس قدر روتے تھے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس قدر روتے تھے، تو پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس قدر رونا چاہیے، کس قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، کائنات کی کسی شے سے وہ نہیں ڈرا کرتا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر وہ تمام کائنات کی چیزوں سے وہ ڈرا کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم تو آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک شخص تھے، وہ بھی لوگ تھے جو ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے تھے تو رب کی ذات سے ڈرتے تھے، اگر ڈر سناتے تھے تو کسی اور کا نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی باتیں سنایا کرتے تھے، اسے عبرت اللہ رب العزت کے جو بھی احکامات تھے اس پر عمل کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک شخص وہاں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ ہیں۔ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں کہیں گئے، سفر میں گئے تھے، داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کیا کہ مدینہ منورہ کی جو سڑکیں ہیں سناٹا چھائے ہوئے، کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ قریب گئے، ایک شخص سے پوچھا یہ تو بتاؤ یہ سناٹا کیسا ہے؟ لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہے، کسی کو میں دیکھتا نہیں ہوں، وجہ کیا ہے کہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا؟ ایک شخص نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، بات اصل یہ ہے کہ جنگل سے ایک شیر آیا ہے، ایک شیر جنگل سے آیا ہے، اسی کے خوف سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ تو بتاؤ وہ شیر کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے چوراہے پر وہ شیر بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہے کہ ایسا ہے تو مجھے لے کر چلو۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک کو لے کر گئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک شیر کے قریب گئے اور جانے کے بعد ایک تماچا شیر کو مارا، ایک تھپڑ رسید کیا، اور مارنے کے بعد فرماتے ہیں سن، تجھ سے وہ ڈرے جو رب سے نہیں ڈرتا، تجھ سے وہ ڈرے جو رب سے نہیں ڈرتا، جو رب سے ڈرتا ہے کائنات کسی شے سے نہیں ڈرتا۔ جیسے ہی آپ نے تماچا مارا، وہ شیر اپنے سر کو جھکا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو یہ وہی آدمی تھے جن کے دل میں ایمان تھا، ایمان کی دیے جل رہے تھے۔ جو مومن ہوتا ہے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے، جن کے ایمان کمزور نہیں ہوتے، ڈگمگاتے نہیں، وہ کسی شے سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے بوستہ اور گلستہ لکھی، جو کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جو ان کے قریب ہی سے آ رہا تھا۔ آپ ٹھہر گئے، رک گئے، انتظار کرنے لگے، دیکھتے وہ کون شخص ہے جو میرے قریب آ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جیسے وہ شخص قریب آنے لگا، میں دور سے دیکھا کہ وہ کسی سوار پر سوار ہے، کسی سواری پر سوار ہے، لیکن جیسے وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہیں اور اس کے ہاتھ میں سانپ ہیں، یعنی شیر پر سوار ہیں، ایک ہاتھ سے شیر کے بال کو پکڑا ہے
اور دوسرے ہاتھ میں سانپ کو لیا ہے اور اس سانپ سے اس شیر کو مارتے تھے اور پھر وہ شیر چلا کرتا تھا. جیسے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب وہ آئے, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا, اے بزرگ یہ تو بتا, یہ شیر ہے جو انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے, اور جو ہاتھ میں آپ نے سانپ لیا ہے یہ انسان کو کاٹ لیتا ہے, انسان اس کے زہر سے مر جاتا ہے, لیکن آپ کو اس سے خوف نہیں آتا, آپ اس سے نہیں ڈرتے, آپ جب شیر پر سوار ہے کیا اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا, خوف نہیں کھاتے؟ کہا اے سعدی سن, جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی شیر سے نہیں ڈرا کرتا, جو رب سے ڈرتا ہے شیر اس سے خود ڈرا کرتا ہے. یہ سانپ یہ خود ہم سے ڈریں گے جبکہ ہم مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے. وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں بتانا چاہتے آپ زبردستی شیر کے پاس چلے جائیں, زبردستی آپ سانپ سے کھیلنا شروع کر دیں, یہ بتانا نہیں مقصود ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی کیسی تھی, ایمان کی مضبوطی کیسی, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیسا تھا, اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں کیسے رکھتے تھے کہ کسی شے سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے, کسی شے سے بھی نہیں. ہم بھی مومن ہیں, ہمارے دل میں بھی ایمان کا دیا جلتا ہے, ہم بھی مذہب اسلام میں داخل ہیں, ہم مسلمان کہے جاتے ہیں, اور ہم مسلمان کہنے کے باوجود بھی ہم ان چیزوں سے ڈریں, ان چیزوں سے ڈریں جس سے نہیں ڈرنا چاہیے. صرف اللہ رب العزت سے ڈریے. ایمان اسی کا مضبوط ہے جو کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا ہے, بس وہ پروردگار عالم سے ڈرا کرتا ہے, اس کے ایمان مضبوط ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرمایا کرتے, جب قیامت قائم ہوگا اور پھر قیامت کے دن جب میرے امتی کے طرف آگ کے شعلے یعنی جہنم کی آگ کے شعلے بڑھنے لگیں گے, تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے, اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی ہے, آپ اس پانی سے جہنم کی آگ کی طرف چھڑکاؤ کریں, ڈالیں, تاکہ جہنم کی آگ اپنی طرف سمٹ جائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیالہ کو لیں گے اور اس پانی سے جہنم کی طرف چھڑکاؤ کریں گے, چھڑکیں گے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ چھڑکیں گے وہ جہنم کے شعلے بجھنے لگیں گے, وہ جہنم کے شعلے اپنی طرف نکلنے لگیں گے اور امت محمدیہ بچ جائیں گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے, جبریل یہ تو بتا یہ پانی کون سا ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں, ایک بات رک کے میں یہ کہہ دوں کہ میرے مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں, جبریل یہ تو بتا یہ پانی کون سا ہے. کیا یہ میرے مصطفیٰ کو معلوم نہ تھا؟ میرے مصطفیٰ تو سب جانتے تھے, لیکن پوچھا کیوں؟ تاکہ ہمیں علم ہو جائے, ہم اپنے جو پاؤں ہمارے بھٹک رہے ہیں نا اسے صحیح راستے پہ لے آنے کی کوشش ہم کریں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, جبریل یہ تو بتا یہ پانی کون سے ہیں؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں, یا رسول اللہ یہ پانی آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو کے قطرے ہیں, گنہگار امتیوں کے آنسو کے قطرے. تو یہ تو بتائیے جب گنہگار امتیوں کے آنسو کے قطرے وہ ہیں جو جہنم کے شعلوں کو بجھا دیں, تو جو نیکوکار ہوں گے ان کے آنکھوں کے آنسو کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب نیکوکار کے آنسو کا عالم یہ ہوگا تو پھر یہ بتائے نبی مختار کے آنسو کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں. ہم اپنے ظاہر سی بات ہے, جب انسان دنیا میں آیا ہے شیطان انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے, لیکن اگر وہ گناہوں سے توبہ کر لے, آنسو اپنے آنسو کو اپنے آنکھوں سے بہانا شروع کر دے, تو یقیناً وہی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو جہنم کو بجھانے کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہاں نہ ڈرا جائے رب سے, اللہ رب العزت سے ڈرا جائے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو یاد رکھیں, جو سب سے بڑا عزت دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ رب سے ڈرے گا وہی سب سے بڑا عزت والا ہوگا. اور فائدہ یہ ہوگا, قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں, اے قرآن یہ تو بتا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے, صلہ کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ڈرا جائے گا, جب پاک پروردگار عالم سے ڈرا جائے گا, اس کے خوف کو دل میں رکھا جائے گا, تو فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو قرآن خود کہتا ہے,
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتی عطا فرماتا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اسے 2 جنتی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا بھی نوجوان تھا، ایک ایسا بھی شخص تھا جو 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ ایک باپ اس کا تھا اور اس باپ کا وہ بیٹا تھا، باپ کا بھی خیال کرتا تھا، کمزور باپ کا بھی خیال کرتا تھا، اسے بھی مزدوری کر کر کھلاتا پلاتا تھا، اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں وہ شخص، وہ نوجوان پڑھا کرتا تھا۔ روز جایا کرتا تھا مسجد نبوی، روز مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے آیا کرتا تھا، لیکن اسی راستے میں ایک ایسا بھی گھر تھا جس گھر میں ایک خاتون رہتی تھی، اس کی نظر بار بار اس خوبصورت نوجوان کی طرف پڑتا تھا۔ یاد رکھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھا کرو، نیچی رکھا کرو، اس لیے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر وہ ہے جسے نظر کہتے ہیں، بد نظری کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے بارہا کہا ہے کہ اپنے نظر کو نیچی رکھو، اپنے نظر کو جھکا کر رکھو، نظر کو جھکا کر چلا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیسے ہی وہ خاتون اس نوجوان کو دیکھتی رہی، وہ نوجوان 5 وقت کی نمازیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑا کرتا، آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ عورت نے دیکھا وہ خوبصورت نوجوان ہے، اس کے دل بھگ گئے۔ سب سے پہلے اس نے نظر سے دیکھا، پھر نظر کے بعد اس کے دل تک یہ بات پہنچی اور اس نے یہ دل میں خیال پیدا کیا، کاش کہ یہ نوجوان میرے ساتھ آ جاتا، میرے گھر میں آ جاتا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے اور یہی خیال اس کے دل میں رہنے لگا۔ اپنے خادمہ سے وہ کہتی ہے یہ تو بتا، یہ نوجوان جو مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے جاتا رہتا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، کیا یہ میرے پاس تو بلا سکتی ہے؟ وہ خادمہ کہتی ہے یہ تو چٹکیوں کی بات ہے، میں اپنے دماغ کو استعمال کرتی ہوں، میں اپنے فکر کو استعمال کرتی ہوں، اس نوجوان کو میں اپنے تمہارے گھر پہ لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ ملکہ وہ عورت کہنے لگتی ہے اے خادمہ اگر تم نے کر لیا تو بہت بہتر ہے، اس لیے وہ نوجوان پر وہ میرا دل آ گیا ہے، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے پسند کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ خادمہ اس راستے پر چلی جاتی ہے جس راستے سے وہ نوجوان کا گزر ہوتا رہتا ہے، اس راستے پر چلی جاتی ہے جس راستے وہ نوجوان آتا جاتا رہتا تھا، جیسے قریب آیا ہے یہ شخص جیسے قریب آیا، یہ نوجوان قریب آیا ہے، ادھر سے وہ خادمہ تھی، قریب آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے نوجوان مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور کچھ باتیں سنانا شروع کر دی کہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مدد فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اچھی باتیں اس نوجوان کے پاس رکھنے لگتی ہے۔ شیطان بھی تو اچھی باتیں پہلے کرتا ہے نا، اس کے بعد پھر اس کے بعد ایسے گڈھے میں ڈالتا ہے جہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ عورت وہ خادمہ بار بار کہتی ہے میرے گھر میں چلیے، میری مدد کر دیجیے، مجھے کچھ سامان اپنے سر پہ اٹھانا ہے، میں کیسے اٹھا سکتی ہوں، اکیلا کمزور عورت ہوں، خاتون ہوں، آپ میرے گھر چلیے۔ اب وہ نوجوان اس کے گھر، وہ خادمہ کے ساتھ اس عورت کے گھر جیسے قدم کو رکھتا ہے، قدم کو رکھنے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، وہ جیسے نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ خادمہ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ عورت تو پہلے ہی سے اس چاٹ گوٹی میں لگی تھی، دروازوں کو بند کر دی، دروازوں کو بند کرنا تھا۔ ادھر وہ نوجوان جس کے دل میں خوف الہی رہا کرتا تھا، وہ عمر کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھا تھا، جیسے ہی اس نے دروازے کو بند کر دی، دروازے کو بند کرنا تھا، یہ خوف الہی میں اس نے پوچھا یہ تو بتائے خاتون یہ دروازہ کیوں بند کر دی ہے؟ کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آیا اور چیخیں نکلی ہے، بے ہوش زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی زمین پر بے ہوش گرا ہے اب وہ خاتون سمجھنے لگتی ہے، وہ عورت سمجھنے لگتی ہے ہو نہ ہو اس کی جان نکل گئی ہو، یہ مر گیا ہو، اب کیا کرے؟ جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوگا تو کیا جواب دیا جائے گا، سزا کے حقدار ہم بن جائیں گے۔ اس نے پھر خادمہ کو بلائی اور بلانے کے بعد وہ خادمہ نے اسے گھسیٹتے ہوئے ایک چوراہے پر لے جا کر کوڑے کرکٹ جہاں پہ ڈالے جاتے ہیں وہاں ڈال کر، کیچڑ کی جگہ پر ڈال کر وہ خادمہ چلی گئی۔ ادھر اس کا
باپ جو کمزور لا کر اپنے بیٹے کے انتظار میں گھر میں انتظار میں لگا ہوا تھا، بیٹے کے انتظار میں پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. جیسے ہی رات زیادہ ہو گئے اب باپ نے سوچا کہ نہ ہو نہ سکے، نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے. گھر کے دروازے کو کھولا، باہر آیا، دیکھنا شروع کیا. مدینے کے گلیوں میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ ایک گلی کے جہاں پہ کیچڑ ڈالے جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ کی جگہ پر پہنچا. دیکھتا کیا ہے کہ اس کا نوجوان بیٹا وہیں پر پڑا ہوا ہے. باپ نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد پانی اس کے چہرے پر مارا، پانی پلانے کی کوشش کیا. جیسے وہ بے ہوش تھا، بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتا ہے. آنے کے بعد باپ کو دیکھتا ہے، لپٹ کر رونے لگتا ہے، زاروں قطار رونے لگتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تم تو نماز پڑھنے گئے تھے، رو کیوں رہے ہو؟ تمہارے آنسو کیوں گر رہے تیرے آنکھوں سے؟ یہ تو بتاؤ. بیٹا کہنے لگا ابا حضور بات اصل یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مدینہ المنورہ کے سب سے پاکیزہ مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، میں جیسے مسجد نبی میں داخل ہوا، نمازیں پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر کے لیے آ رہا تھا. ایک خاتون نے مدد کے لیے اپنے گھر میں بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیا. جیسے یہاں تک پہنچے ہیں پھر دل میں وہی خیال پیدا ہوا اور اب ایسا چیخ مارا ہے کہ اسی زمین پر لیٹا تھا لیکن سانسیں نکل چکی تھی، اب مر گیا تھا، انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا ان کی خبریں لوگوں تک پہنچ گئی کہ ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو خوف خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے اپنے جان کو دے دیا لیکن وہ گناہوں کے طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوا. تمام لوگوں تک جب بات پہنچی ہے اس کے والد نے، اس کے باپ نے اسی وقت انہیں دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد یہی خبر جب پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس خبر کو سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو بتاؤ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق جیسے اس کے والد سے پوچھتے ہیں، اس کے والد نے کہا اب عمر فاروق اے خلیفۃ المسلمین میرا بیٹا دفن ہو چکا ہے، وہ وہاں قبر ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس کے قبر پر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں اے نوجوان یہ تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوف سے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. کیا تجھے اللہ رب العزت نے 2 جنتیں عطا فرما دی؟ اب وہ شخص، وہ نوجوان خبر سے کہتا ہے صدقتا یا خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. قرآن نے جو کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جب میں اس قبر میں آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت مجھے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. میں جہاں جس جنت میں رہنا چاہتا ہوں اس جنت میں چلا جایا کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کا خوف جب اس کے اندر آیا، اس کے دل میں آیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرما دی. 2 جنتیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بکریوں کی ریوڑ کو چڑھا رہا ہے. آپ قریب گئے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے شخص کیا تم اپنی اس بکری میں سے ایک بکری مجھے دے دو گے؟ اب وہ غلام تھا کسی کا، بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے کہا اے عمر میں اس میں سے کیسے دے دوں؟ میرا مالک مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے، میں اس میں سے نہیں دے سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے شخص، اے غلام، میں کچھ رقم تجھے دیتا ہوں، کچھ پیسے دیتا ہوں، اس کے بدلے تم دے دو. تو وہ شخص کہتا ہے، اب اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق ہے، اسے پتہ نہیں تھا جس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پتہ نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اے شخص، اے غلام، میں تجھے رقم دیتا ہوں، ان ریوڑوں میں سے کوئی ایک بکری دے دو. اس نے کہا میں نے نہیں کہا، میں غلام ہوں، میرا مالک کوئی اور ہے، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ حضرت عمر نے کہا آپ کے مالک کو خبر تو نہیں ہوگا نا، بے شمار بکریاں ہیں، اس میں سے اگر ایک آپ نے بیچ دیا تو آپ کے مالک کو کیسے خبر پہنچے گا؟ اس نے کہا یہ مالک کو خبر پہنچے نہ پہنچے وہ مالک تو دیکھ رہا، وہ مالک تو جان رہا ہے. اس کے دل میں جو خوف تھی وہ خوف، اس نے کہا یہ مالک نہ جانے یا نہ جانے اس سے مطلب نہیں ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جان رہا ہے نا
کہ میں بکریاں بیچ رہا ہوں, اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہوں اور ایمان کے ساتھ بھی سودا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے اور پوچھا یہ تو بتا تیرے مالک کا نام کیا ہے. جب اس نے جو بکریوں کا مالک تھا اس کا نام بتایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. جب انہوں نے بکریوں کو چرایا اور چرانے کے بعد وقت آیا تو اپنے بکریوں کو لے کر اپنے مالک کے پاس گیا. مالک نے کہا غلام, تو غلام کل تک تھا, اب تو آزاد ہے, اور جو تو بکریاں چراتا تھا کل تک تو وہ میری بکریاں تھیں, اب یہ آج سے تمہاری بکریاں ہیں. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کل بھی میں آپ کا غلام تھا, آج بھی آپ کا غلام ہوں, کل بھی آپ کی بکریاں تھیں, آج بھی آپ کی بکریاں ہیں, میں آپ سے خریدا نہیں ہوں, نہ میں نے آپ سے آزادی کی طلب کی ہے. کہا یاد رکھو آج چرواہ گاہ میں جس سے تیری گفتگو ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق تھے. عمر فاروق تھے, تیرے ایمان کو ٹٹولے ہیں, تم اپنے ایمان میں بڑے مضبوط پائیں. حضرت عمر آئے, تجھے آزادی کروا دیے اور جتنی بکریاں تھی خرید کر تجھے اس کا مالک بنا دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف, اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت سے خوف ایسے پیدا ہوگا جب اگر کوئی گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ سمجھ جائیں, اگر آپ کے ہاتھ بڑھ رہے ہوں سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب آپ کے قدم گناہوں کی طرف جانے لگ رہے ہوں سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب آپ کی نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف پڑنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس وقت سمجھ جائے رب دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں, جب یہ دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور جیسے ہی یہ سمجھ آنے لگے آپ کے اندر اللہ کا خوف آنے لگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونے لگے گا. ایک شخص ایسا بھی تھا جو گناہ بھی کرتا تھا, لاکھ گناہ کرتا تھا, لیکن وہ خوب عیش و عشرت میں تھا, گناہ کرتا, ہر گناہ کرتا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مال بھی بہت بڑھ رہے تھے, اس کی اولادیں بھی بہت بڑھ رہی تھی, اس کے ہر کام ہو جا رہے تھے. اس نے یہ سوچا, اس نے یہ خیال پیدا کیا کہ مذہب اسلام میں داخل ہوں, ایمان والا ہوں, تمام چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن میں کوئی تو نیکی کا کام نہیں کرتا, نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ روزہ رکھتا ہوں, نہ زکات ادا کرتا ہوں, کوئی کام نہیں کرتا ثواب والا, صرف گناہ والا کام کرتا ہوں, اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھوتری عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہب اسلام کوئی مذہب اسلام نہیں ہے, اس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی مذہب اسلام حق اس وقت ہوتا جب میں برائی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزائے عطا فرماتا, مال و دولت نہ دیتا, اولاد نہ دیتا, لیکن جب گناہ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کیوں نہ اسلام سے نکل جاؤ. جیسے وہ اسلام سے نکلا ہے, خبر پہنچی اس وقت کے ایک ولی کی بارگاہ میں, اس ولی نے کہا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتے رہتا ہے, جہاں چاہو نکل جاؤ, لیکن جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سختی سے پیش آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑا سخت ہے, جب پکڑتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے, لیکن اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لیا, ایمان کی دولت اس سے نکل گیا, وہ کافر و مرتد ہو گیا. ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے, بڑی دولت ہے, اور یہ مضبوط ایمان اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرنے لگیں گے, خوف کھانے لگیں گے. آج بھی اگر چاہیں انسان خوف کھائے تو یقیناً انقلاب پیدا کر سکتا ہے. ایک بغداد شریف کے ایک شیخ حسن جن کا نام تھا, وہ جب دعا کرتے مسجد میں امامت کے بعد تو ایک تاجر کا نام لیتے اور اس تاجر کے اس کی 2 بیویوں کے حق میں دعائیں کرتے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے تھے, کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا اے شیخ آپ کس تاجر کے بیویوں کے 2 بیویوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یہ 2 بیویاں ہیں کون جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں؟ کہا سنو, جس کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں ایک تاجر ایسا بھی تھا جو بغداد کا تاجر تھا اور ملک شام میں تجارت کیا کرتا تھا,
جب وہ ملک شام گیا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، بہت بڑا سوداگر تھا. جب وہاں گیا تو اس نے ایک نکاح کیا. نیت یہ تھی جو پہلی والی بیوی تھی ان سے اولادیں نہ ہوتی تھی، تو وہ ملک شام گئے، دوسرا نکاح کر لیا. پہلے والے بیوی کو بتایا نہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسری نکاح کریں تو پہلے بیوی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شریعت مسئلہ یہی ہے، لیکن بتا لینا بہتر ہے. وہ شخص جیسے ہی گیا وہ تاجر ملک شام، اور جانے کے بعد اس نے نکاح کیا، ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جو وہاں کی پراپرٹی تھی وہ اس تاجر نے اس بیوی کو دیا، اور پھر وہ گھر واپس بغداد آیا. بغداد آنے کے بعد اب بیویاں ہوتی ہیں وہ ہر چیز سمجھ جاتی ہیں، شوہر کی ہل چال کو سمجھتی سب سے زیادہ بیوی ہیں. سمجھ گئی، وہ بدلا سا لگ رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی جو بدلے سے معلوم ہو رہے ہیں. اس نے پوچھنا چاہا، لیکن پوچھنے سے پہلے یہ سوچی کہ جس چیز کے گمان میں میں ہوں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کیا ہو. وہ خاموش ہو گئی اور پھر اپنے خادمہ کو کہی کہ تم ملک شام چلی جا، اس کی تحقیق کر، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ میرے شوہر نے کیا، اس نے کسی دوسری شادی کر لی ہے. جب وہ خادمہ، وہ عورت گئی ملک شام، اور جانے کے بعد اس نے پتہ کیا، ریسرچ کی، تحقیق کی، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے دوسری بھی شادی کی ہے. یہ شخص پھر تجارت کے لیے ملک شام چلا گیا تھا. وہ خادمہ آئی اور بتا دی کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر لیا ہے. لیکن یہ عورت انتظار میں لگ گئی کہ جب میرا شوہر آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی، وجہ کیا تھی اس کی. جیسے ہی اس انتظار میں تھی، اس کا شوہر ملک شام سے تجارت کر بغداد آیا، لیکن اس وقت بہت زیادہ بیمار تھا، بہت زیادہ بیمار، لاغر و کمزور ہو گیا تھا. بیوی نیک تھی، اس نے کہا کہ ابھی بات ان کے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی کمزور بیمار پڑے ہیں، اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو ہم ان سے پوچھ لیں گے. یہ دل میں خیال پیدا ہوئی، اور اسی مرض میں، اسی بیماری میں اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے. وہ عورت پوچھ نہیں پاتی. اب دیکھیں اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے. وہ پوچھی نہیں، پوچھنے سے پہلے اس کا شوہر مر گیا. مرنے کے بعد اس نے عدت گزاری. جب 4 مہینہ 10 دن جو موت کی عدت ہوتی ہے عدت گزار لی. گزارنے کے بعد جتنے مال تھے اس کے شوہر کے اکٹھا جمع کی اور اس کے 2 حصے کیے. 2 حصے کیے اس کے. 2 حصے کرنے کے بعد اپنے خادمہ کو لی اور لینے کے بعد ملک شام پہنچ گئی. ملک شام میں کہا بتاؤ جو میرا شوہر دوسری شادی کیا تھا وہ خاتون کہاں ہیں. وہ خادمہ اس کے پاس لے کر جاتی ہے. یہ 2 ڈیوائڈ جو کی تھی نا، 2 مال کو دو طرح سے تقسیم کر کے گئی تھی کہ ایک مال میرا ہے، ایک مال اس کا ہے، جس کی جو میرا شوہر تھا اس کی بیوی وہ بھی ہے. جیسے ہی مال لے کر گئی اور جانے کے بعد اس نے اسے دے دی اور کہا کہ اے خاتون یاد رکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم جس کی شریک حیات ہو اس کی شریک حیات میں بھی تھی، لیکن میرا تیرا شوہر مر گیا ہے. میں مال کو تقسیم 2 حصوں میں کر ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لی ہے، ایک حصہ تجھے دے دی ہے، کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتی ہوں دل میں. آج تو پراپرٹی ہڑپ لیے جا رہے ہیں لوگ، دوسرے کے مال کو غصب کر لے رہے ہیں، خبر تک نہیں ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا خوف اگر ہو تو بغداد سے بھی مال ملک شام پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بتایا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ درس عطا فرمایا ہے. وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے دل میں بھی ایمان کے دیے چل رہے تھے. جیسے ہی یہ بات کہی، اب وہ دوسری جو عورت تھی وہ بھی کہتی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہوں، میں بھی خوف کرتی ہوں. سامان کے 2 حصے وہ بھی نکال کر لے کے آئی. کہا کہ میں تمہارے آنے سے پہلے
सामान के 2 हिस्से कर रखी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मेरा शौहर है उसकी बीवी एक बगदाद में है, इसलिए मैं भी आना चाहती थी। अल्लाह का खौफ मेरे दिल में था, मेरे दिल में भी था। अब शेख हसन कहते हैं, लोगों सुनो, उन दोनों बीवियों के लिए मैं इसलिए दुआएं करता हूं, इसलिए दुआएं करता हूं। बड़े कमाल का खौफ अल्लाह तबारक व तआला का उसके दिल में था, इसलिए कि जो बगदाद से मुल्क शाम चली गई, खौफ अल्लाह का दिल में रखकर, और मुल्क शाम से माल को लेकर बगदाद आना चाहती थी, वो भी अल्लाह का खौफ दिल में रखती थी। इसी तरह अगर वो भी एक खातून है, कलमा पढ़ने वाली है, आज भी हम कलमा पढ़ने वाले हैं, अगर आज भी हम अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में रख ले तो गुनाहों की तरफ कम जाने लगेंगे, नेकियों की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे। हमारे आंखें भी गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगी, हमारे हाथ भी गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे पांव भी गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे। हम किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, बुरे ख्याल भी पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अगर दिल में आ जाए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर किसी से दुश्मनी करो तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करो, अगर किसी से दोस्ती करो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए करो। अगर तुम ऐसा करते हो, दुश्मनी अल्लाह के लिए करो, दोस्ती अल्लाह के लिए करो, तो यकीनन दुनिया में रहोगे तभी भी कामयाब रहोगे, और आखिरत में भी चले जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत होता हुआ नजर आएगा। तो अल्लाह से खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल में रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीयत मुतहरा पर रहकर ज़िंदगी हम सबको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में अल्लाह उसके रसूल का खौफ रखने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।